تو ہمارے یہاں جو ینگ ٹیلنٹ ہے کرکٹ کو لے کر، ایون پی ایس ایل میں بھی کچھ اس طرح کے کرکٹرز ہیں، میں نام نہیں لوں گی، جنہوں نے کہا کہ ہمیں اپارچونیٹی، ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت تھا لیکن ہمیں جان بوجھ کے کھلایا نہیں گیا. آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے، جو لوگ جو لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس ہے یا جو لوگ نہیں پڑھ سکتے پرائیویٹ اسکولز میں، ان کو ایجوکیشن دینا. تو ان کی ایجوکیشن دینے کے لیے اگر آپ ان کو اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو کورسز صحیح نہیں کروائیں گے، اگر آپ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، تو وہ جو بچہ نکلے گا وہ کس کام کا ہوگا؟ ایگزیکٹلی. جو آج بچہ میٹرک میں ہے یا جو آج بچہ 5th کلاس میں ہے اور وہ 40 سال پرانا کورس پڑھ رہا ہے، تو جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے گا تو اس کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہوں گے کہ وہ سروائیو کر سکے. نہ وہ پاکستان میں سروائیو کر سکے گا، نہ وہ دنیا میں کہیں اور سروائیو کر سکے گا. کہہ نہیں رہے کہ یوتھ نام لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے رہے. بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے. تو عمل کے اندر بھی ہم نے اس کو، جو پارٹی لیڈرشپ ہے، خالد بھائی نے جب سلیکشن کی تو اس کے اندر لوگوں کو جگہ دی. السلام علیکم جی، دس از یور ہوسٹ وردہ بٹ فرام کنیکٹ پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جناب، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑی ایک ڈائنامک پرسنالٹی موجود ہے جو بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ دانیال صدیقی موجود ہے، ایم پی اے سندھ اسمبلی اینڈ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اینڈ جوائنٹ سیکریٹری وائی ایف پی. کیسے ہیں جنید صاحب آپ؟ ٹھیک ہے؟ آئی ایم گڈ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے. اٹس ریئلی آنر فار می. دانیال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، انڈیا پاکستان کی جنگ، اور ماشاء اللہ الحمد للہ وی آر پراؤڈ انف ٹو سے دیٹ کہ بھائی پاکستان نے فتح حاصل کی ہے، اور جس طریقے سے منہ توڑ انڈیا کو جواب دیا ہے، تو اس پورے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، الحمد للہ جو انڈین ایگریشن تھا، جو ایک انہوں نے فالز فلیگ آپریشن کیا اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کے بعد الحمد للہ پاکستان نے جو جواب دیا 9 اور 10 مئی کی رات کو، اور اس کے اندر وی کیم آن ٹاپ. اس کے اندر ہمیں نظر آ گیا کہ پاکستان کی جو فوج ہے، اور خاص طور سے جو پاکستان کی ایئر فورس ہے، وہ ٹیکنالوجیکلی کتنی ایڈوانسڈ ہے، اور پلس ہماری جو ٹریننگ کا لیول ہے ان کمپیریزن ٹو دا انڈین ایئر فورس اور دی انڈین آرمی، وہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہے اور کتنا ریگرس ہے. تو جو لوگوں کی بہت ایک ہمارے پاس نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا پاکستان میں پچھلے ایٹ لیسٹ 5 سال سے، کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو فوج ہے یا جو اور ادارے ہیں وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے. تو آج ان لوگوں کو یہ اس بات کا بہت اچھے طریقے سے جواب مل گیا ہے، اور کوگنیٹیولی جواب ملا ہے کہ پاکستان کی فوج اگر نہ ہوتی تو آج اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوتا. پاکستان کی ایئر فورس اگر آج نہ ہوتی تو میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کے اس روم کے اندر پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے. تو یہ ان اٹ سیلف ایک جواب ہے ان سب ہمارے جو ناقدین ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ملک کے اندر بھی ہیں، کہ ان کو اٹ شوڈ بی اے ویک اپ کال فار دیم، کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جی ماشاء اللہ وی ہیو ڈن ویری ویل ان کمپیریزن ٹو دا سائز جو انڈین آرمی کا یا انڈین اکانومی کا سائز ہے، انڈین ایئر فورس کا سائز، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اینڈ وی ہیو آؤٹ پرفارمڈ انڈین آرم فورسز. دانیال صاحب، فیک نیوز کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی مین سوشل میڈیا جتنا زیادہ ایک امپیکٹ فل ہے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے بہت ساری اسکرال کرنے پہ نیوز مل جاتی ہیں، اسی طریقے سے فیک نیوز نے بھی بہت زیادہ حالات خراب کیے ہوئے. ایون اگر ہم اس جنگ کی بات کرتے ہیں تو مطلب اوتھینٹک نیوز جو ہو رہی ہوتی ہے، صرف اتنے سارے سوشل میڈیا کے فیک چینلز اور فیک نیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی اصلی، کیونکہ اب یہ دور ہے کہ ٹی وی ہر گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، یوٹیوب پر آٹومیٹیکلی لوگ آ چکے ہیں. تو ایسی فیک نیوز کو مطلب کس طریقے سے انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بات بھی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نیوز سنتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. وہ ہمارے چیف آف آرمی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے فارورڈ ایز ریسیوڈ. آپ جیسے آپ کے پاس کوئی میسج آیا 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیں. تو یہ فیک نیوز کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہم اس وقت جس جنریشن سے، جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر ساری ہے ہی انفارمیشن وار. اب 5th جنریشن وارفیئر ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر. تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک خوش قسمتی ہے، اور اس کو ہم نے ہارنس بھی کرنا ہے آگے اور آنے والے وقتوں میں، خاص طور سے کہ پاکستان کا یوتھ بلج جو ہے، دنیا کے اندر جو یوتھ بلج ہے وہ سب سے زیادہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ایک ایگزامپل دے دوں گا کہ 2029 کے اندر 1.5 کروڑ نئے بچے ووٹ ڈالیں گے.
पूरे पाकिस्तान में 1.5 करोड़ नया वोटर मेन स्ट्रीम के अंदर आएगा 2029 में। ओके, तो अब देखिए अल्लाह ताला ने भी कहा है कि बगैर तस्दीक किए हुए किसी चीज़ को आगे मत बढ़ाओ। बेशक। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, चाहे वो इंस्टा का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, जो मेटा चला रहा है, उसके अंदर ये है कि आपका अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। वो हम कहते हैं जी 30 सेकंड की, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की न्यूज़ देख लें और उसके ऊपर फिर हमारा एक नैरेटिव शेप हो रहा होता है। तो उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग पढ़ रहे हैं आज पहले के मुकाबले में इस मुल्क में भी और दुनिया के अंदर भी और हमारे मुल्क में भी, हमारे सूबे में भी लिटरेसी रेट बढ़ गया है। बट हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो क्या वो सही है या वो गलत है, तो उसको वेरीफाई करें। उसको आप जब, ज़ाहिर बात है हर आदमी इस वक्त ऑनलाइन है, हर आदमी के पास मोबाइल है, एक्सेसिबिलिटी है, तो वो सर्च कर सकता है उसको ना। तो अल्लाह ताला ने सबको शऊर दिया है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो वो अशरफुल मखलूक़ात कोई करना नहीं चाहता। जी, तो हम जब अशरफुल मखलूक़ात है तो उसको हमें उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने ये ज़हन दिया है, बिल्कुल ठीक है ना, ये दिल दिया है, ये दिमाग दिया है ना, सोचने वाला। अल्लाह ताला ने कहा है कि सोचने वाला हमने तुम्हें दिल दिया है। बिल्कुल। तो हम कुछ डिसीजन दिल से लेते हैं, कुछ दिमाग से लेते हैं, तो जो दोनों को हम इस्तेमाल करें। मसला हमारा ये है कि बस हमने फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, तो वो वाला हिसाब है। उसके अंदर देखिए हम अपना नुकसान कर रहे हैं। जब हम एक नैरेटिव के अंदर आ जाते हैं, जब एक हम प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली तो देखिए इफ इट्स अ फॉल्स प्रोपेगेंडा या एक फेक न्यूज़ है तो वो डाई डाउन कर जाएगी, लेकिन वो आपका माइंड मेकअप कर जाती है। तो जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल में हों या यूनिवर्सिटीज़ में हों, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो उनको स्टूडेंट्स हैं या चाहे वो उनके औलाद है, उनको ये बात बताएं, उनको ये चीज़ बताएं कि भाई वॉट एवर यू आर सर्चिंग या वॉट एवर यू आर बीइंग फेड ऑनलाइन इज़ नॉट रियल, एग्जैक्टली इज़ नॉट रियल। तो अब आप अगर उसको नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली तो आपके ही बच्चे का नुकसान है। जो बच्चा है वो तो अभी एक ग्रोइंग माइंड के साथ है ना, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको टैकल किया जाए, और उसमें स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा उसमें रोल है जो वो उनको प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। इवन दानियाल साहब, आपका यूथ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, काम है, तो अगर हम यूथ के ऊपर बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जो आप लोग अभी प्लान कर रहे हैं? बिकॉज इस वक्त यूथ का रेशो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जो मेंटालिटी हमारे यूथ की बनी हुई है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि ग्रेजुएट हो गए हैं, डिग्रीज लेके घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये मेंटालिटी है कि भाई अपने मुल्क में कुछ नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमने बाहर जाना है, ये एक माइंडसेट बनाया हुआ है। लेकिन एक बात हकीकत ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट भी की जाती हैं, ठीक है। आप अगर जॉब्स के लिए घूम रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जॉब करे, हर बंदे को जॉब मिले। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने क्या चीज़ें प्लान की हुई हैं यूथ को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, MQM पाकिस्तान ने पिछले साल एक प्रोग्राम शुरू किया था, इनिशिएटिव, कि उसमें हम गवर्नर हाउस के अंदर हमने तकरीबन कोई 50,000 बच्चों को इनरोल किया। हैदराबाद के अंदर गवर्नर हाउस का इनिशिएटिव था जिसके अंदर उन्होंने 90,000 बच्चे टेस्ट के लिए आए। अभी उसका इंशाल्लाह ताला विद इन दिस नेक्स्ट 2 मंथ्स उसको भी हम इनिशिएट कर रहे हैं कि हम IT कोर्सेज़ करा रहे हैं AI के। तो AI रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, जो इस वक्त बाय द टाइम बच्चा AI का कोर्स करके निकले, वो उस वक्त ज़रूरत वक्त होना चाहिए। तो वो एक तो जब हमारा इनिशिएटिव है बहुत अच्छा, प्लस हमारे कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। 100 उस पे हम बिजनेस आइडियाज़ 100 बिजनेस आइडियाज़, यू आर प्रीवी टू दैट। तो वो हमने वो इनिशिएटिव को इनिशिएट किया है। इट वाज कंसीव बाय मुस्तफ़ा कमाल भाई। तो दोनों प्रॉन्ग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप अगर कराची का गवर्नर हाउस देखें तो कभी भी सिंध का गवर्नर हाउस इतना एक्टिव नहीं रहा जितना इस वक्त है। नो डाउट। तो इसके अंदर जो है वो मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और आप उसके इनिशिएटिव्स से ही नहीं, उसका आप रिजल्ट्स भी देख रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं उनको नौकरियाँ भी मिल रही हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन वो जॉब्स भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम उसको इंगेज करें यूथ को, और प्रैक्टिकली करके उनको कुछ उसका बेनिफिट भी मिले। इवन मैं आपको बताती चलूँ, 100 बिजनेस आइडियाज़ जब एक्सपो में लॉन्च होने वाला था, वो इवेंट होस्ट ही मैंने किया था। तो मुझे उसकी सारी चीज़ों का आइडिया है, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि जब मैंने उस वेबसाइट को देखा, और बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट से लेकर बड़ी अमाउंट तक आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं घर बैठे। जो हमारी ख़वातीन हैं जिनको इजाज़त नहीं होती कि वो बाहर कदम रखे, बाहर जाके काम करे, बच्चों को संभालना होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देम। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं खुद भी अप्रिशिएट करूँगी।
اور میں آپ کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا اس کے اوپر. آپ نے یوتھ پہ سوال کیا ہے کہ آپ MQM کی جو اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں اس بار ہمارے پاس 36 پارلیمنٹیرینز ہیں سندھ کے اندر. وی ہیو دی ینگیسٹ MPA معاذ محبوب جو MQM پاکستان سے ہی ہیں. اس پورے سندھ اسمبلی کے اندر جو 161 پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں از دا ینگیسٹ. اور ہمارے 36 MPAs میں سے اس وقت جو 29 MPAs ہیں وہ فرسٹ ٹائمرز ہیں. اگر آپ کمپیئر کر لیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تو ان کے پاس تو ماشاء اللہ جو لوگ پچھلے 70 سال سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہی زیادہ تر لوگ ہیں. تو آپ ان کے اندر چینج نہیں دیکھیں گے, تو ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہے. جبکہ MQM نے آن دی ادر ہینڈ اس بار, میں آپ کو صرف سندھ اسمبلی کی بات کہہ رہا ہوں, NA کے اندر بھی فرسٹ ٹائمرز ہیں. تو ہمارے پاس آؤٹ آف 36 وی ہیو 29 پارلیمنٹیرینز ہو آر دیئر فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دے آر آل ینگ. Basit is there, Maaz is there, Usman is there. They are all very well. Usman is, I think, Maaz is 26. Oh, that's Gee, nice. he's so young. So and he's doing a very good job. Maaz is doing a very good job. تو اس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں. ہم صرف کہہ نہیں رہے کہ یوتھ نام لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا, ہم کہتے رہے. بات یہ ہے کہ عمل کیا ہے. تو عمل کے اندر بھی ہم نے اس کو, جو پارٹی لیڈرشپ ہے, خالد بھائی نے جب سلیکشن کی تو اس کے اندر لوگوں کو جگہ دی. کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کر کے دکھانا ہوتا ہے. اور اس وقت یہ نیڈ ہے لوگوں کی کہ بھائی اگر نوکریاں نہیں ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے آپ کورسز کریں اور آپ ارن کر سکتے ہیں. دیٹس اے گریٹ تھنگ. اچھا, اسپورٹس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسپورٹس میں بھی جو ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے کہیں نہ کہیں PCB کے ساتھ اور انٹرنلی معاملات بڑے چل رہے ہوتے ہیں. پالیٹکس بھی ہماری کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں جو ینگ ٹیلنٹ ہے کرکٹ کو لے کر, ایون PSL میں بھی کچھ اس طریقے کرکٹرز ہیں, میں نام نہیں لوں گی, جنہوں نے کہا کہ ہمیں اپارچونیٹی, ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت تھا لیکن ہمیں جان بوجھ کے کھلایا نہیں گیا. کافی سارے اسٹیٹمنٹس میں نے بہت سارے کرکٹرز کے دیکھے تھے. تو ان اسپورٹس کو لے کر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, میری ایک بڑی سمپل سی فلاسفی ہے. بات یہ دیکھیں کہ نا ہر آدمی ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اور جب انسان کو کوئی اپارچونیٹی ملتی ہے نا تو ظاہری بات ہے 11 لوگ ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم میں, انہی میں سے کسی کو اوپنر بننا ہوتا ہے, انہی میں سے کسی کو لاسٹ اینڈ پہ جانا ہوتا ہے, کسی نے کیپٹن بننا ہوتا ہے, کسی نے وائس کیپٹن بننا ہوتا ہے, کسی نے وکٹ کیپر بننا ہوتا ہے. لیکن وہ اپارچونیٹی صرف 11 لوگوں کو ملتی ہے. لیکن اس کے لیے جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, اس کے لیے جو اسپائر کرتے ہیں, وہ 11 لوگ تو نہیں ہوتے نا, وہ کبھی 1100 بھی ہو سکتے ہیں, کبھی 110 بھی ہو سکتے ہیں, کبھی 200 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو لوگوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, اور صرف یہ کہے کہ ایک چیز کو سائڈ میں نہیں کر دینا چاہیے جی وی ور ویری ٹیلنٹڈ اور ہمیں جگہ نہیں ملی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کرپشن بھی ہے, بے انتہا برائیاں بھی ہیں, ہم انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کا حصہ آلموسٹ بن چکا ہے. لیکن اس کے اوپر دل برداشتہ نہ ہو. کوئی بھی لڑکا اگر کرکٹ کھیلنے آ رہا ہے, دیٹ مینز وہ سم ویئر بٹوین 16 and 25 کی ایج کا ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس نے جو اس کو ٹائم دیا ہے چیز کو, تو اس کے اندر سے وہ پازیٹیو چیز لے کے باہر نکلے, رادر دین کہ وہ یہ سوچ لے کہ جی کیونکہ فلاں بندہ سلیکٹ ہو گیا اور وہ میں اس سے زیادہ اچھا تھا یا میرے اندر بہت اچھائیاں تھیں تو اب میں کام چھوڑ دوں. ایسا نہ سوچے. تو کیونکہ آپ کو دیکھیں گرو کرنا ہے, اس ملک نے گرو کرنا ہے. الحمدللہ آئی ایم سیئنگ دس ود آل کنوکشن کہ ملک کی ٹریجیکٹری اچھی ہے, ملک بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے, وی ہیو ون the recent war with India. Exactly. اور بہت اچھے طریقے سے سارے فرنٹس پہ, چاہے وہ سائبر کا ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو, چاہے وہ آپ کا جو ملٹریلی ہم نے جو ان کو جواب دیا, تینوں فرنٹس کے اوپر ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے. پلس آپ کو ابھی IMF نے $1 بلین کا گرانٹ کر دیا ہے لون, ڈالر اسٹیبل ہے, بجلی کے ریٹ کم ہو گئے ہیں, تو چیزیں بہتری کی طرف ہیں. آپ اللہ نے کہا جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. تو آپ اگر آؤٹ آف آل آڈز کوشش کریں گے, دیکھیں سی دا ہاف گلاس فل, تو آپ کو آگے چیز ملے گی. بالکل ایسا ہی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی 11 کی کرکٹ ٹیم ہے 22 لوگ رکھ لیں. اگر 22 لوگ رکھ بھی لیں گے تو کھیلیں گے تو وہی پھر اس میں سے اگر یہ ہو جائے گا کہ جی مجھے پہلے نہیں بھیجا, مجھے 6 نمبر پہ بھیجا, تو اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, غلطیاں خامیاں سب جگہ ہوتی ہیں, چاہے وہ PCB ہو, چاہے وہ PSL ہو. Everyone has their own perceptions. ہاں, تو پرسیپشن صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا دانیال صاحب, اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو نیکسٹ جن کے بارے میں بھی بتاتے چلوں کہ جس طریقے سے کنیکٹ
اینڈ A&I گروپ آف کمپنیز کا جو انیشیٹو ہے نیکسٹ جن کراچی، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے مسائل کو رائٹ اتھارٹیز تک پہنچایا جائے، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہو، کسی لا سے ریلیٹڈ ہو، کسی ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہو. کہیں نہ کہیں ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے کچھ گورنمنٹ سیکٹرز ایسے بھی ہیں جہاں پر کمپلین کرنے جائیں تو 5 مہینے تک آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. اور نیکسٹ جن کراچی اس وقت برج کا کام کر رہا ہے، جس میں وہ اپنی عوام کی آواز کو صحیح اتھارٹی تک پہنچانے میں مدد کر رہا ہے. تو اگر ہم تھوڑا اس ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لے کر بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اوور آل پاکستان کے اندر تو مسئلے مسائل ہیں، وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، ٹھیک ہے نا. اس کے حساب سے آپ دیکھیں، اور سندھ کے اندر تو بے انتہا برا حال ہے ایجوکیشن کا بھی اور ہیلتھ کا بھی. سندھ کے اندر انفارچونیٹلی ہر چیز سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ NGOs کو آؤٹ سورس کر دی ہے، اور وہ NGOs چلا رہی ہیں، چاہے وہ جناح ہاسپٹل ہو، چاہے وہ سول ہاسپٹل ہو. عباسی شہید ہاسپٹل جب ہمارے پاس نظامت تھی مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں، تو اٹ واز اسٹیٹ آف دی آرٹ. وہاں پہ کوئی 20 وینٹیلیٹرس تھے، آج ایک وینٹیلیٹر کام نہیں کر رہا. ہم نے تو سندھ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف، اور یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے کام کرنے کی. اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں جو ہمارے سندھ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کے حلقے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں کے جو مین روڈ کے 8 اسکول ہیں انہیں کی بہت برا حال ہے. تو باقی اسکولس کو تو آپ چھوڑ دیں. اور کریکولم ہمارا بہت پرانا ہے، اس کے اوپر میں نے خود آواز اٹھائی ہے سندھ اسمبلی میں کہ بھائی کریکولم تو آپ اپ ٹو ڈیٹ کریں. آپ وہ پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ اسکول؟ میں اس وقت گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے پرائیویٹ اسکولس تو ویسے ہی ان کمپیریزن ٹو گورنمنٹ اسکولس دے آر فار اہیڈ. لیکن آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہے، جو لوگ جو لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس ہے یا جو لوگ نہیں پڑھ سکتے پرائیویٹ اسکولس میں، ان کو ایجوکیشن دینا. تو ان کی ایجوکیشن دینے کے لیے اگر آپ ان کو اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیشن نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو کورسز صحیح نہیں کروائیں گے، اگر آپ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے، تو وہ جو بچہ نکلے گا وہ کس کام کا ہوگا؟ جو آج بچہ میٹرک میں ہے یا جو آج بچہ 5th کلاس میں ہے اور وہ 40 سال پرانا کورس پڑھ رہا ہے، تو جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے گا تو اس کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہوں گے کہ وہ سروائیو کر سکے. نہ وہ پاکستان میں سروائیو کر سکے گا، نہ وہ دنیا میں کہیں اور سروائیو کر سکے گا. تو آپ کی ایک بہت بڑی اپارچونیٹی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہے ان ٹرمز ان دی شیپ اینڈ فارم آف یوتھ. اس کو ہمیں ہارنس کرنا ہے. اس کو ہارنس کرنے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو اور آپ کی ولنگنیس ہو پرفارم کرنے کی. تو اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سیکنڈ کروں کہ آپ کی بات کو ایون ہو کہ ایک گورنمنٹ اسکول کا بچہ بھی، وہ بھی آپ اگر دیکھیں اتنا ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گورنمنٹ اسکول سے پاس آؤٹ ہو کے آج ایک بہت بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ. تو ان لوگوں کو توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارے سندھ کا جو انفراسٹرکچر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر بہت زیادہ، چاہے وہ ہیلتھ کا پرابلم ہو، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے اچھی تعلیم، اچھی صحت. بیسک ہیومن نیسیسٹیز ہیں، اور یہی اگر نہ ملے تو پھر انسان ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے. اور یہی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، انسان کو پھر مجبور کر دیتے یہ سوچنے پہ کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے، ہم نے باہر چلے جانا ہے. خیر، اٹ واز اے ویری فروٹفل کانورزیشن وتھ یو دانیہ صاحب. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا میسج دینا چاہیں گے نیکسٹ جن کراچی کی پوری ٹیم کو؟ میں نیکسٹ جن کراچی کی ٹیم کو کانگریچولیٹ کروں گا. دے ہیو اسٹارٹیڈ اے ویری گڈ وینچر، اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائزن کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے اندر پازیٹیوٹی کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ واٹ از پاسبل. لوگ کیونکہ بہت جگہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کیسے گورنمنٹ سے ڈیل کرنا ہے، ڈپارٹمنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو نیکسٹ جن جو ایک فیسلٹی دے رہا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کو یوز کریں تاکہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور نیکسٹ جن بھی گرو کرے. Thank you so much, Daniel, for your time. It was a lovely conversation with you. Thank you. Thank you.